تعلیمی بورڈ اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے درمیان معاملات طے نہیں ہو سکے۔ سرکاری اسکولوں میں امتحانی سینٹرز میں بجلی فراہمی کے معاملات طے پانے تھے۔ معاملات طے نہ ہونے کے باعث امیدوار کم روشنی میں امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ جنید ریاض اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ جی جنید۔ جی لاہور بورڈ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے مابین ابھی تک معاملات جو ہیں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے طے نہیں ہو سکے۔ لاہور کے 300 سرکاری اسکولوں میں سینٹرز بنائے گئے ہیں میٹرک کے، اور صرف 2 پیپر جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو ہے بیشتر امتحانی سینٹرز میں اسکول کی جانب سے جو ہے وہ بجلی جو ہے فراہم نہیں کی جا رہی، اور طلبہ جو ہیں کم روشنی میں بھی میٹرک کے پیپر دینے پر جو ہے وہ مجبور ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر امتحانی سینٹرز میں بجلی کی فراہمی کو جو ہے بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے سالانہ پیپر جو ہے وہ بآسانی حل کر سکیں۔ اس حوالے سے اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ان کو کمرشل ٹیرف جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جن اسکولوں کو کمرشل بجلی کی مد میں زیادہ جو بل آ رہے ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ بورڈ کو درخواست لکھیں، تاہم جو اسکول سے درخواست لکھیں گے ان کو فنڈز کی ادائیگی فوراً کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی نے۔ رانا لیاقت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ ہمارے نمائندہ جنید نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، حل نہیں ہو پا رہا، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسکولوں کو جو اس وقت سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہ فنڈز کی ہے۔ ہمیں جو نان سیلری بجٹ دیا جاتا ہے وہ بھی انتہائی کم مل رہا ہے، اور اوپر سے جب بورڈز کے امتحان ہوتے ہیں تو جو کمروں میں بچے بیٹھتے ہیں یا ہال میں بیٹھتے ہیں تو ان کو لازمی طور پر جو ہے نا روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر بلب وغیرہ جب چلانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے الیکٹرسٹی استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب بورڈز بھاری فیسیں طلبہ سے وصول کر رہے ہیں تو وہ پھر اسکولوں کو بھی بجلی کی مد میں اور فرنیچر جس کا استعمال کیا جاتا ہے اس مد میں ان کو چارجز ادا کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ لاہور بورڈ کی جو بلڈنگ ہے اس میں اگر آپ نے کوئی بھی ایگزام پرائیویٹ سیکٹر میں کنڈکٹ کرنا ہے تو یہ باقاعدہ ان سے پیسے چارج کرتے ہیں۔ تو سرکاری اسکولوں کی جب بلڈنگز استعمال ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو چارجز ادا کرنے پڑے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہمارے لیے اپریل میں جو سیکنڈ ایئر کا ایگزام آ رہا ہے، فرسٹ ایئر کا ایگزام آ رہا ہے، وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو بجلی کی فراہمی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکثر اسکولوں کی جو بجلی ہے وہ منقطع ہو چکی ہے۔ اچھا لیاقت صاحب، جیسا کہ بورڈ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسکول سربراہان تحریری طور پر درخواست دیں تو بجلی کی مد میں فنڈز فراہم کر دیے جائیں گے، تو ابھی تک درخواست نہیں دی گئی؟ دیکھیں، ہم سب لوگوں نے، ہماری اتھارٹیز نے بھی ان کو لکھا ہے، اسکول ہیڈ ماسٹرز بھی لکھتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ پھر آتے ہیں جی، کرتے ہیں جی، چلتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ہم نے کسی اسکول میں کوئی سینٹر بنانا ہے تو اس کے لیے فنڈ مختص کریں۔ اگر 200 بچہ ایک اسکول میں آ رہا ہے تو اس نے کمروں میں بیٹھنا ہے، فرنیچر استعمال کرنا ہے، بجلی استعمال ہونی ہے، پانی استعمال ہونا ہے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ پر اسٹوڈنٹ کم از کم جو ہے اسکول کو وہ 50 سے 100 روپیہ ادا کریں تاکہ ہم اس سے ان کی ضروریات بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس پر ضرور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ رانا لیاقت علی، جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھا، بہت شکریہ۔